میرے رب کے سوا مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ پھر یہ غوث پاک ہے، آپ کے جو معجزات ہیں، کرامات ہیں، وہ تو انبیاء کرام کی معجزات کی مثل ہیں۔ مگر کہ ایک کتاب میں انہوں نے انبیاء کرام کے معجزات اور ان کی مماثلت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات، آپ نے یار مردوں کو زندہ کر دیا، کوئی یار بڑی کمال والی بات ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں امتی تابعہ بنی اسرائیل، میرے امت کا جو عالم ہے وہ بنی اسرائیل کہ نبی کی مثل ہے، مجھے بتاؤ غوث اعظم سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ اور یہاں بات علم لدنی کی ہو رہی ہے، جاری علم کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ میری امت کا عالم بنی اسرائیل کی نبی کی مثل ہے، بنی اسرائیل کا نبی تو یہ کہہ رہا ہے ابری العظمہ والعبرسہ، وہ یہ لاؤتا کہ میں تو کبینہ کرتا ہوں اور کوئی کے مریض کو تندرست کرتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کہ نبی کا دعویٰ ہے، قرآن اس پر شاہد ہے۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے تو امت کا عالم بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہے۔ پھر غوث پاک رجل اگر مردے زندہ کر دیے تو یہ کون سی قرآن و حدیث کی کا انکار ہو گیا؟ قطعاً نہیں، کبھی نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اس زندگی میں آپ نے آپ کی روحانیت جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ تصرفات کے واقعات کو اگر پڑھا جائے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو کرامات ہوتی ہیں لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جو زندہ ہو تو جسموں کے ساتھ میری مجلس میں آیا ہو، اور اگر دنیا سے جا چکا ہو تو روحانی اعتبار سے میری محفل میں نہ آیا ہو۔ یہ انہی کی اولاد ہے۔ اور ہم خوش قسمت، جس طرح حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محفل میں آپ نے فرمایا وہ لڑکے تم نے 1000 سال سفر کرنا پڑے، سفر کر کے آ میری مجلس میں بیٹھ۔ اس مجلس میں ولایت ہے، اس مجلس میں درجات ہے، اس مجلس میں ملائک کی قلتیں اترتی ہیں۔ یہ معمولی مجلس نہیں جس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی بزرگ بچے شامل ہیں۔ یہ کوئی معمولی میں صرف مجلس کے فضائل بیان کروں خدا کو بہت وقت لگے گا، لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوں اور 18 پارے حفظ کر کے دنیا میں تشریف لائے، جو ابھی ماں کی گود میں ہوں، وہ چاند کے طلوع ہونے یا نہ طلوع ہونے کی خبر میں جن پر شریعت کا اطلاق ہی نہیں ہے۔ ایک شیر خامر کیا شریعت کا اطلاق ہوتا ہے؟ ابھی ماں کی گود میں ہے، دنیا پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں۔ ماں فرماتی ہے جب سے عبدالقادر پیدا ہوئے ہیں ماہ رمضان میں شیر دن کے وقت نہیں پیتے، اور جن کی گھٹی میں شریعت ہو، امام حسین دین نسل حسین دین پناست حسین وہ دین ہے، مگر ان کے دین کو زندہ کرنے والے وہی یدین ہیں جن کی اولاد مبارکہ کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ حضور فخر الدین رضوان اللہ تعالیٰ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ کو لیوائے یا جھنڈا فاضلیت کا جھنڈا عطا فرمایا، ساتھ فرمایا بیٹے جو تیرے اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ امان پائے گا۔ میں آپ سے عرض کر دوں پریشان وہی ہے، بیمار
پر سے دور ہوئے ہیں، جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے، اب بھی آ جائے، اس جھنڈے کے نیچے آ جائے، اس دنیا میں بھی امان پائیں گے، آخرت میں بھی امان پائیں گے۔ مختصر باتیں بہت ہیں، لیکن بہت وقت چاہیے، لیکن اختصار مختصر ترین سے بھی ترین کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے ایک دستور العمل عطا فرمایا، حضور سیدنا فاضل الدین رضوان اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنے خاندان میں سجادہ نشینی کا آپ کی کتاب خیرات القادر اٹھائیں اور بدھ کے روز کا وظیفہ پڑھیں اور اس وظیفے کی آخری سطور کو پڑھیں۔ آپ نے لکھا برزقنی رزقاً حلال کثیرا ولدا صالحا عالما عاملا کبیرا کبیرا، فرزند کبیر، فرزند کبیر کی آپ نے ایک دستور العمل کہ ہم مقصد کے لیے جاری فرما دیا، خیرات القدر قادت پڑھیں، اپنے دستور العمل عطا فرمایا۔ 468 سے کچھ دستور العمل پر عمل ہو رہا ہے کہ فرزند کبیر، فرزند اکبر، وہ سجادہ نشین، اس کی علاوہ کوئی دعویٰ کرے مت قبول کرے۔ آپ حضور فاضل الدین رضوان اللہ علیہ کی تعلیمات کی طرف آئے اور حقیقت میں جس نے بھی دعویٰ کیا اس کی علاوہ آپ کی جو عید کا شیط عبادت ہے، جس نے بھی ان کو توڑا وہ بلایت سے گر گئے، ختم، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی تنجلی ہو گئی۔ اس لیے اس بات کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فرزند اکبر یہ نظریہ ہے جس پر آپ ہمیشہ قائم رہے، اور آپ کی کرامات، اسی طرح میں نے ایک مضمون لکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامات اور آپ کی اولاد مبارکہ میں آپ کے گوشہ جگر حضور فاضل الدین رضوان اللہ علیہ آپ کی کرامات میں مماثلت کیا ہے، کہاں کہاں مماثلت ہے۔ جب اندھا آیا فرمایا میرے اس در سے، میرے اس دروازے سے مٹی اٹھا، اپنی آنکھوں میں ڈال تو بینا ہو جائے گا۔ یہ لمبا موضوع ہے لیکن میں مختصر چند ایک باتیں کر رہا ہوں۔ آپ کے 5ویں سجادہ نشین جب حضور سیدنا احمد شاہ رضوان اللہ علیہ جب گجرات کے لوگوں نے وہ دریائے جناب جو ہے وہ ڈھا لگا رہا تھا، ہزاروں ایکڑ زمین پانی کے اندر پھنس گئی، بے آباد ہو گئی، لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگ بے زمین ہو گئے، بطالہ شریف حاضر ہوئے، حضور ہمارا یہ حال، ہم مارے گئے، مسلموں کو حال ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں خود آؤں گا، خود تشریف لائے، اپنے خطوں کے مریدین کو کہا کشتی لائی جائے، انہوں نے عرض کی حضور پانی کی بہت رفتار ہے، پانی کی اتنی تیز رفتار ہے کہ کشتی سنبھالی نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا کشتی لاؤ، جب کشتی لائی آپ نے درمیان میں مسلح بچھا کے آپ بیٹھ گئے، خادموں کو 2 خادموں چپو لگانے والے ایک خادموں کو کہا، آپ کو کیا کہا؟ فرمانے لگے میرے جدی امجاد مقابو کشیدہ گوشیا ہم ایسے تو شریعی کی بحار لسرم کدے غرب بھی سوالی، یہ شعر پڑھو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اگر میں اپنا راہ سمندر پر ڈال دوں تو سمندر کے پانی بھی پھنس جائے تو پھر بری ہوا۔ آج وہاں جا کے دیکھے حجرہ شریف کلوبال میں وہ باغیچہ دیکھے، وہ حجرہ شریف کی زیارت کرے جہاں یہ کرامت کا صدور ہوا۔ دریا نے اپنا رستہ ہی بدل دیا، بلکہ اسی وقت پانی زمین میں اس طرح گیا جس طرح نوح علیہ السلام کا پانی تنور سے ابلا تھا، اسی طرح پانی واپس زمین میں چل گیا۔ آپ پانی میں گئے، چل کر ریت پر واپس آئے۔ یہ کرامات ہے، یہ غوث پاک کی اولاد، یہ اولاد مبارکہ جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے لیے ہمارا یہ عقیدہ مضبوط رہے، ان کے ساتھ محبت مضبوط رہے۔ وہ جو آپ نے ایک دستور العمل دیا
مٹھی پر عین من عمل ہوتا چلا آیا. باقی حالات کی کچھ ڈیٹیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں. بہت وقت میں نے لے لیا اور میں مل کے معافی چاہتا ہوں کہ نوش خطاب اپنی بات واقعی ایسا تھا کہ کیا کریں. مجبور ہے, ابھی کچھ بھی نہیں بیان کیا, مجبور ہے. باخر دعوانا الحمدللہ. صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله. مصطفى نوع یزدانی ہو تو قادر قدرت نما یا غوث جیلانی ہو تو غوث حسنین کے جانی ہو تم. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. مصطفیٰ سلامت رہے. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. قادری آستانہ سلامت رہے. آستانہ سلامت رہے. غوث کا شامیانہ سلامت رہے. غوث کا شامیانہ سلامت رہے. آگے جشن غوث الورا. جشن غوث الورا. موسم عاشقانہ سلامت رہے. موسم عاشقانہ سلامت رہے. موسم عاشقانہ سلامت رہے. غوث کی سجنے لگے. غوث کی محفلیں پھر سجنے لگے. سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے. سنیوں کا گھرانہ سلامت رہے. چلتا رہے. لنگر غوثیہ یوں ہی چلتا
سلامت رہے غوث کا یہ کھلانا سلامت رہے نیلا گنبد اجاگر میرے غوث کا نیلا گنبد اجاگر میرے غوث کا حشر تک جگمگانا سلامت رہے حشر تک جگمگانا سلامت